السلام علیکم ناظرین، پروگرام در پردہ کے ساتھ میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر پیچیدہ سیاست کا مرکز بن چکا ہے، جہاں سفارتکاری اور عسکری حکمت عملی ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر مگر طاقتور حملوں کا ایک ممکنہ منصوبہ تیار کیا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد بظاہر تو مذاکرات کے تعطل کو توڑنا اور ایران کو دوبارہ میز پر لانا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا دباؤ کی یہ حکمت عملی واقعی سفارتی جو معاملات چل رہے ہیں ان کو تقویت دے گی یا خطے کو ایک نئی آگ میں جھونک دے گی؟ اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو ایران کی جانب سے ایک نیا مسودہ پاکستان کے حوالے کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ تہران اب بھی سفارتکاری کے دروازے بند نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان جو کہ اس وقت ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں فریقین کے درمیان اعتماد سازی میں بھی مصروف ہے اور اس نازک توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ ایران کی قیادت کے بیانات بھی خاصے معنی خیز ہیں۔ سپریم لیڈر کا واضح پیغام کہ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کے بغیر زیادہ روشن ہوگا، جبکہ ایرانی صدر کا اندیا کہ اگر امریکی رویے میں تبدیلی آتی ہے تو سفارتکاری ممکن ہے۔ یہ دونوں بیانات ایک طرف سختی اور دوسری طرف لچک کی علامت ہیں، اور اسی دوران ابنائے ہرمز پر امریکہ کا ایک نئے بین الاقوامی اتحاد کے قیام کی کوشش۔ بظاہر تو یہ ایک اتحاد جو ہے وہ جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ہے، مگر ناقدین اسے خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کی ایک اور کوشش قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا ہم ایک نئی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اقوام متحدہ کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ منیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایران کی جانب سے جوہری ڈیڈ لاک توڑنے کے لیے جو مرحلہ وار جنگ بندی کی تجاویز پیش کی گئی ہیں، امریکہ کے لیے کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ جی، اب مجھے پورا اندرونی کوئی علم تو نہیں ہے کہ کیا مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ میری نظر میں دو تین مسئلے اہم ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو ہرمز کے اوپر بلاکیڈ اٹھایا جائے گا اور امریکن بلاکیڈ بھی ساتھ اٹھایا جائے گا، اس میں شاید ایران نے کچھ شرطیں لگائی ہیں کہ ہم اس اسٹریٹ کو ہم مینیج کریں گے، تو اس پہ کچھ اعتراض شاید ہو۔ دوسرا، امریکہ چاہتا ہے کہ جو نیوکلیئر مسئلہ ہے اس کے اوپر ایران کوئی کمٹمنٹ دے دے۔ اس وقت ایران کا کہنا ہے کہ پہلے جو جنگ بندی ہے اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے بعد میں یہ بلاکیج وغیرہ ہٹائے جائیں، اور اس کے بعد میں مذاکرات ہو سکتی ہیں نیوکلیئر ایشو کے اوپر۔ تو میرے خیال میں اس پہ کوئی سیکوینسنگ پہ بھی اختلاف ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی پہلے سے ہی کوئی کمٹمنٹ ایران دے دے نیوکلیئر ایشوز کے اوپر۔ تو میرے خیال میں یہ دو مسئلے نظر آتے ہیں جس کے اوپر شاید اختلاف ہو۔ اچھا، امریکی سینٹ کام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نئی تجاویز دی ہیں ایران پر حملے کے حوالے سے، اس میں جو ایران کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اب جب امریکہ اگر دوبارہ جنگ شروع کرے گا تو ایران کے بنیادی ڈھانچے کو یا جو شہری املاک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو کیا اس طرح کی جنگ محدود جنگ رہ سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ اگر امریکہ نے سچ مچ اگر واپس حملے شروع کیے تو میرے خیال میں ایران کے پاس ابھی تک عسکری قوت ہے، اس کے پاس میسائلز اور ڈرون کیپیبلٹیز ابھی تک ہیں، تو انہوں نے پھر حملے کرنے ہیں۔ نہ صرف وہ ٹینکرز پہ لگائیں گے، نیوی پہ لگائیں گے، پر جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی فیسلٹیز کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم حملہ کریں گے اس کے اوپر۔ تو پورے خطے میں بربادی ہوگی۔ جو پوری آئل اکانومی ہے، جو اس خلیج کی جو آئل اکانومی ہے، ایران کی آئل اکانومی، یہ سب برباد ہو جائے گی، اور اس کا امکان انٹرنیشنل اکانومی پہ بہت اہم ہو سکتا ہے۔ تو میری نظر میں اس کا نتیجہ برا ہی نکلے گا اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا جنگ واپس شروع کرنے کا۔ اچھا منیر صاحب، ایران نے اس جنگ کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں پر تقریباً حملے کیے ہیں،
اور ان ملکوں کی جانب سے کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ اس جنگ بندی کے بعد جب یہ جنگ بند ہوگی تو آپ کو ایران کا مستقبل یا ایران کی فورن پالیسی کیا نظر آتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمسایہ ملک تو شاید اب ایران کے ساتھ اس طرح تعلقات بحال نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیں، اگر معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نیوکلیئر مسئلہ، ایران کے اوپر جو سینکشن لگے ہوئے ہیں اس کو ہٹانے کے مسئلے، پھر جو خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ بھی میرے خیال میں کچھ بات چیت ہونی ہوگی کہ بالکل آگے جا کر کس طرح سے اس خطے میں پیس اینڈ سیکیورٹی کیسے رکھی جائے۔ اب ایران کے تعلقات دیکھیں، سب خلیج کے ممالک ان کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے میرے خیال میں تعلقات قطر سے بہتر ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تو حملے تو ہوئے ہیں، پر اس میں بھی شاید سمجھوتا کچھ ہو سکے۔ پر بحرین کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ میرے خیال میں ان کے اختلاف رہیں گے، اور تو مختلف قسم کی دو طرفہ تعلقات ہوں گے ایران کے خلیجی ممالکوں کے ساتھ۔ تو اس کو دیکھنا ہوگا، یہ معاہدے کے بعد میں امن آ جائے اس کے بعد میں دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے ایک نیا دور بنایا جائے جس میں اس خطے میں کوئی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ اچھا منیر صاحب، حالیہ جنگ میں یہ شروع سے کہا جا رہا تھا کہ اس جنگ کے بعد اب اس خطے میں مڈل ایسٹ میں یا جن لوگوں کے مڈل ایسٹ میں شیئرز ہیں، یا کہنا چاہیے جن ملکوں کے انٹرسٹ ہیں، کچھ نئے بلاکس ہمیں بنتے نظر آئیں گے، طاقت کے بھی نئے بلاکس بنیں گے اور دوستی کے حوالے سے بھی نئے بلاکس بنیں گے۔ اب یو اے ای کا رویہ گزشتہ کچھ عرصے میں بہت تبدیل بھی ہوا ہے اور بحرین کا بھی رویہ ہمیں مختلف دیکھا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نئے بلاکس بننے جا رہے ہیں ان میں یو اے ای اور بحرین ایک طرف ہوں گے اور جو باقی عرب ملک ہیں وہ ایک طرف ہوں گے؟ میری نظر میں اتنا کھلی ڈویژن شاید نہیں ہو اس میں، یعنی پالیسیز میں ایک ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں۔ یو اے کا رخ زیادہ امریکہ کی طرف شاید ہو، بحرین کا بھی ہو، شاید قطر اور سعودی عرب کا درمیانہ رخ ہو، تو مختلف پوزیشنز ہوں گی۔ وہ اب بعد میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے تعلقات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب تو جنگی حالات ہیں، جنگی حالات میں کچھ پوزیشن لیتے ہیں ممالک، پھر جنگ جب بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے امن آ جائے اور جو تعلقات میں اختلاف ہوا ہے اس کو حل کیا جائے۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی کوششیں جاری رہیں گی، پر فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ یو اے ای اور بحرین شاید زیادہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کریں گے، اور دوسرے قطر ہے، سعودی عرب ہے، وہ شاید درمیانہ پوزیشن لیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جی واپس ایران کے ساتھ اس قسم کی جنگ واپس ہو۔ اچھا منیر صاحب، جو ابھی امریکہ، ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس میں جو سیز فائر ہے کافی لمبا سیز فائر ہے، اور عموماً بڑی جنگوں میں اتنے سیز فائر لمبے شاید نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اس پاز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی بڑی جنگ سے پہلے کا ایک پاز ہے؟ جی، ہماری کوشش تو یہی ہے کہ یہ سیز فائر جو کروایا ہے یہ ہماری نظر میں تو پاز نہیں تھا۔ ہماری نظر میں تو ہم نے سیز فائر کے اوپر پورا معاہدہ کروایا تھا۔ اب سیز فائر معاہدہ کروانے کے بعد میں کچھ حالات بگڑ گئے، کیونکہ اسرائیل نے پھر لیبنان پہ حملہ کیا، پھر ایران نے ہرمز بند کر دیا، پھر جب لیبنان میں سیز فائر ہوا ایران نے کہا ہم کھول دیں گے، پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں ہم بلاکیڈ کو جاری رکھیں گے، تو پھر ایران نے پھر ہرمز کو بند کر دیا۔
تو یہ معاہدہ جو سیز فائر کا ہے وہ ہماری نظر میں تو مکمل سیز فائر ہے. اگر کوئی بھی جی توڑتا ہے سیز فائر کو تو اس کی وائلیشن ہوگی جو اگریمنٹ ہوا ہے. لیکن منیر صاحب، لبنان میں بھی اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اور ایران پر دوبارہ سے حملوں کے لیے اسرائیل اب تیار ہے. ایک مرتبہ پھر سے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں. اگر تو ایران کے بنیادی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا جاتا ہے اور اسرائیل ظاہر اس میں پیش ہوگا تو پھر ایران بھی تو ظاہر رکے گا نہیں، وہ بھی اس جنگ کو مزید پھر لمبا کرے گا. جی obviously اگر ایران پہ حملے ہوں گے تو وہ جواب دیں گے اس کا. اور انہوں نے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اسرائیل کو ماریں گے، اور جو بھی ملک ہیں جہاں امریکن اڈے ہیں وہاں بھی ہم تباہی مچائیں گے، ہرمز کو پورا بند کر دیں گے. تو یعنی کہ اس کے نتیجے بہت برے ہوں گے اگر یہ جنگ واپس شروع ہوتی ہے. منیر صاحب، جس طرح کہ امریکہ کی جانب سے مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں ان سے دستبردار ہو، چاہے وہ لبنان میں ہے چاہے وہ یمن میں ہے، تو اس جنگ کے بعد ایران کے لیے اتنا آسان ہوگا جو ایران کے حق میں لوگ ہیں، وہ چاہے عراق میں ہیں چاہے لبنان میں ہیں یا یمن میں ہیں، ان سے اپنا ہاتھ اٹھانا، ان پراکسیز سے دستبردار ہونا؟ جی میرے خیال میں یعنی پورا ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے تعلقات ہیں، وہ آئیڈیولوجیکل تعلقات ہیں، ریلیجیس تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں، تو وہ بالکل ایک دم سے بند تو نہیں ہو سکتے ہیں. پر اس میں یہی ہوگا کہ یعنی کہ ان کی پالیسیز کچھ بہتری کی طرف آئیں گی کہ نان ہاسٹائل ہوں گے، جہاں جو بھی خطے میں ہیں وہ نان ہاسٹائل ہو جا سکتے ہیں. پر وہ ایران کی میرے خیال میں اس میں شرط یہی ہوگی کہ امریکہ سے یہی کہا جائے کہ آپ اپنے جو اڈے ہیں خطے میں وہ بھی نکالیں. ان کی پراکسیز کو تو کنٹرول کرنا کہ ایک بات ہے، دوسری بات وہ کہیں گے کہ جی امریکن جو اڈے ہیں ان کو نکالا جائے اگر امریکہ ہے اس خطے میں. صحیح. بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب. ہمارے ایک بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اویس توحید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ اویس صاحب آپ کے وقت کا. ایران کی جانب سے پاکستان کو نیا مذاکراتی مسودہ دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران تو جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کیوں لچک نہیں دکھا رہا؟ وہ کیوں اتنی سختی پر آمادہ ہے؟ شکریہ عائشہ. دیکھیں، یہ گزشتہ رات جو نیا پروپوزل ہے وہ ایران نے پاکستان کے حوالے کیا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر کی میڈیٹر کے طور پر ایمرج ہوا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ ایران جو ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو. یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں اور بہت شدت سے چاہتے ہیں، اور میرے خیال میں ایران سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں. صرف یہ اگریسو پوسچرنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر ان کے بیانات میں، ان کے لیڈروں کے بیانات کے اندر وہ اس بات کو کی عکاسی کرتی ہے کہ ان کو ڈومیسٹک کنزمپشن یا ڈومیسٹک آڈینس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور اپنی جو اسٹیٹک پالیسیز ہیں وہ جو بند کمروں میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں یا لچک دکھا رہے ہوتے ہیں، یا جو براہ راست یا بالواسطہ جو مذاکرات جو ایک ثالثی کوششیں ہیں اس کے دوران جو دکھایا جاتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر، وہ عام اسٹیٹمنٹس کے اندر نہیں اظہار ہوتا ہے. کیونکہ یہ 45-50 روز کی جنگ جس کے اندر بہت قربانیاں دی ہیں ایران کی عوام نے، اور بہت زیادہ نقصان بھی ان کو ہوا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. تو چاہے وہ گلف ریجن ہو، وہ یعنی بھی چاہتے ہیں. صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو میٹنگز ہوتی ہیں دونوں پارٹیز کی، وہاں پر رویہ اور ہوتا ہے، لیکن جو میڈیا پر بیانات دیے جاتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں؟ دیکھیے، دکھاوے کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈپلومیسی کے اندر جو ہے وہ کانفیڈینشیلٹی یا جو سیکریسی ہوتی ہے وہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، سلو پروسیس ہوتا ہے، اور کافی ٹیڈیس پروسیس ہوتا ہے، جس میں بیک اینڈ فورتھ میسیجز جا رہے ہوتے ہیں. اور پاکستان گزشتہ یہ 6 ہفتوں سے، اور ٹرکی بھی اور ایجپٹ بھی اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی
लेकिन इसको लीड कर रहा है पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारी सिविलियन लीडरशिप जिसमें शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब हैं। आपने देखा कि किस तरीके से कल जब वॉर रूम के अंदर ब्रीफिंग हुई, मैं खुद वाशिंगटन में काफ़ी अर्से रहा हूँ और वहाँ का मुझे सिस्टम पता है कि जब भी कोई जंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वॉर सिचुएशन के अंदर ब्रीफ किया जाता है प्रेसिडेंट को। तो उसके ऊपर एक पूरा एक पहाड़ खड़ा किया गया कि बस अब ये जंग हुआ चाहती है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो 1-2 प्रोग्राम्स में मैंने शिरकत की थी उसमें मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ेगी, जंग से नहीं बढ़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ख़तरात हैं, इजराइल का ख़तरा हमेशा मौजूद है, स्पॉयलर्स का ख़तरा हमेशा मौजूद है, दोनों जानिब सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले अनासिर हार्ड लाइनर्स मौजूद हैं। लेकिन जो इस वक्त डायनेमिक्स हैं वो बहुत ही इस बात की अक्कासी करती हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए के ज़रिए ही आगे चलेगा मामला। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी जंग की कीमत अमेरिका की $25 बिलियन बताई गई है। खुद $1.5 ट्रिलियन का जो है वो बजट मांग रहे हैं फिस्कल ईयर के अंदर, कैपिटल हिल से पेंटागन। फिर उसके बाद जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो बहुत है, वहाँ पे प्रेशर है। डेमोक्रेट्स ने इनको हाथों हाथ लिया हुआ है कि आपने तो बहुत दावे किए थे, उसका क्या हुआ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम भी तबाह कर दिया आपने, नेवी भी तबाह कर दी ईरान की, तो वो दावे कहाँ हैं? उसके बाद मिडटर्म पोल्स हैं अभी नवंबर के अंदर, और जितने भी सर्वेज आए हैं गुज़िश्ता 2 महीनों के अंदर, 2-2.5 माह में, वो सब इस बात की अक्कासी करते हैं कि कहते हैं कि 10 अमरीकियों में से 6 अमरीकी जो हैं वो इस फौज के खिलाफ हैं और वो ये समझते हैं कि वो ईरान जो इजराइल है उसने धकेला है अमेरिका को। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जिट चाहते हैं, लेकिन एग्जिट ऐसी चाहते हैं जिससे वो अब एक विक्टर के तौर पे उभरे और विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले। और इसी तरह ईरान का भी मामला है कि वो जो की इश्यूज हैं और अभी आपने देखा उनसे वो उस पर समझौता भी नहीं करना चाहते और बेस्ट डील लेना चाहते हैं। तो ईरान का ये मुतालिबा अवैस साहब के मिडल ईस्ट को वो अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिकी अड्डे यहाँ से हट जाएं, अमली तौर पर ये कितना मुमकिन है? और अगर अमेरिका खित्ते से निकल भी जाता है इन मुतालिबात को मानते हुए, जो कि नामुमकिन है, तो फिर मिडल ईस्ट में जो पावर बैलेंस है वो किसके हाथ में जाएगा? देखिए, बहुत मुश्किल होगा ये। उनके जो बेसिस हैं 7-8 बेसिस जो हैं गल्फ रीजन के अंदर बेसिस हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, सऊदी अरब में हैं, यूएई के अंदर हैं, और उसको उसी पे रॉकेट बरसाए, उसी पे ड्रोन्स के हमले किए और उनको गैर फाल बनाया और ये बावर कराया खलीजी ममालिक को या अरब दुनिया के अंदर कि ये जो आपके फौजी अड्डे हैं यहाँ से हमारे खिलाफ यानी कि ईरान के खिलाफ एग्रेशन हो रहा है और ये आपको आगे चल के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या भाई से परेशानी है आपके लिए। और इसी पैगाम को दोहराया है उनके मुश्तबा खामेनेई साहब ने, जिनका कल बयान उनके स्टेट टीवी पे हुआ। उसके अंदर 3 बहुत अहम नुकात थे। एक, उसके अंदर उन्होंने गल्फ रीजन को कहा था कि यहाँ से जो आपने अपने सवाल में जो बात रेस की है, जो इशू रेस किया है कि वो यहाँ से ये जो यूएस बेसिस हैं या अमेरिकी जो मौजूदगी है वो यहाँ से ख़त्म होनी चाहिए और रीजनल एक सिक्योरिटी कायम होनी चाहिए। तो वो तो मुमकिन नहीं है। अमेरिका को धचका पहुंचा है, अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो मिडल ईस्ट में या अरब वर्ल्ड के अंदर है वो फ्रैक्चरिंग हुई है, लेकिन वो अपना फौजी और पॉलिटिकल जो असर रसूख है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने देगा। दूसरा जो उनका मुश्तबा खामेनेई साहब का जो बयान था, और मैं समझता हूं कि इस प्रपोजल में भी और आगे चल के भी ये मामला होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वो समझते हैं लीगल और नेचुरल राइट है और वही रेगुलेट करेंगे। और वो एक बड़ा पेचीदा मसला हो गया है कि नेवल ब्लॉकेड जो है किया हुआ है अमेरिका ने, बंद है, पूरी दुनिया जो है उससे मुतासिर हो रही है, खलीजी ममालिक की इकॉनमी तबाह हुई है। और साथ जिस तरह आप भी बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेट से मुतासिर हो रही है, अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नए इत्तेहाद बनाए जाएं, जबकि नेटो से भी वो नाराज है। तो फिर क्या नए इत्तेहाद बनाने के लिए कोई अमेरिका का साथ देगा, जैसे चीन, रशिया या कोई दीगर ममालिक जो कि इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगी?
نہیں دیکھیے اس کے اندر تو خلیجی ممالک ہی ہیں اور جو مسلم ممالک ہیں وہی اس میں آگے چل کے رول ادا کر سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے گلف ریجن کے فورم کو، جی سی سی کو، کہ پرسوں متحدہ عرب امارات یو اے ای جو ہے وہ اوپیک یا اوپیک پلس دونوں سے نکل گیا ہے، جو آج کا پہلا دن ہے ان کا، اور وہ ایک بڑا دھچکا ہے، اور اس نے 2-3 پیغامات اپنے اس پولنگ آؤٹ سے اپنے کیے ہیں، جو وڈرا کیا انہوں نے، کہ 5 دہائیوں تک وہ اس کا حصہ تھے، جو تیل کی پرائزز کنٹرول کرتے ہیں، جو اس کی ترسیل کو کنٹرول کرتے ہیں، کتنی پروڈکشن ہونی ہے ہر ملک میں، جو تیل اس کا ممبر ہے اوپیک اور اوپیک پلس کا، وہ انہوں نے وہاں سے نکل گیا، لیکن ساتھ میں انہوں نے سعودی عرب کی جو سپرمیسی ہے اس کو چیلنج کیا ہے، آپس میں ان کی ایک ہاسٹیلٹیز ہیں یمن کے اندر، سوڈان کے اندر، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ بیانات کے ذریعے بھی ہے، فوجی ایکشنز کے ذریعے بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یو اے ای نے یہ بات کا اظہار کر دیا کہ اب وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی فائنینشل ٹائمز میں جو گزشتہ ایشو تھا اس کے اندر رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل نے جو ہے ان کو جو انٹرسیپٹر دیے تھے، ڈیفینس سسٹم دیے تھے، وہ ڈیفینس سسٹم انہوں نے یوز کیے ہیں ڈرونز کے خلاف، ایران کے ڈرونز کے خلاف، میزائل کے خلاف، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اور جو یو اے ای کا جو ڈیفینس جو سسٹم ہے وہ انٹیگریٹ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تو ویسے اب ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کا مڈل ایسٹ پر جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ان دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے، اور جیسے کہ یو اے ای کا بھی آپ نے ذکر کیا، بحرین میں بھی ہمیں پتہ ہے کافی زیادہ ہے، تو کیا مڈل ایسٹ میں اس انفلوئنس کی وجہ سے آپ ڈویژن دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو جو پل آؤٹ کیا ہے جی سی سی جو اوپیک اور اوپیک پلس ہے، اس کا مطلب ہے کہ جی سی سی جو ہے وہ ایک کلچرل یا ایک اکنامک اینٹیٹی کے طور پہ سروائیو کرے گی، اور میری نظر میں اس کی جو پولیٹیکل جو اس کی اسٹرینتھ تھی وہ کہیں شاید امپورٹنٹ نظر آئے آگے چل کے، تو پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی اس کے جو چانسز ہیں وہ تو مجھے بالکل ہی معدوم لگتے ہیں آگے چل کے، لیکن یو اے ای جو ہے آگے چل کے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات ہو رہی تھی آپ سے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ اسٹانس لے گا، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ وہ ریگولیٹ کرنے کا جو ایک یونیلیٹرل ریگولیشن کا چانس نہیں دیں گے ایران کو، تو اس کا مطلب ہے کہ گلف ریجن کے اندر خلیجی ممالک جہاں پہ قطر، کویت اور سعودی عرب نے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ سے اور خود بھی ریمارکیبل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا ایران کے جو حملے تھے فوجی اڈوں پر اور ان کے اور ٹارگٹس پہ، ان کے خلاف کبھی کوئی ایگریشن نہیں کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ ایک اتحاد جو ہے وہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آگے چل کے اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ریگولیشن ہوگی اس پہ امریکہ اس سے فائدہ اٹھائے گا جب بارگین ہو رہی ہوگی کہ دیکھیں خلیجی تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان پر بھی امریکی بحری اتحاد کا حصہ بننے کے لیے کوئی دباؤ آ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، پاکستان اس کے اندر تو ون ون سچویشن ہے، ظاہری بات ہے کہ حساسیت ہے اس سارے معاملے میں، لیکن اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پورا گلف ریجن یا جو مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر بالکل امن ہو جائے گا آگے چل کے۔ لبنان کے اندر شعلے بھڑک رہے ہیں، اسرائیل وہاں پہ مستقل خلاف ورزیاں کر رہا ہے سیز فائر کی، اور اس وجہ سے ہم بات کر رہے ہیں 2600 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں، کوئی 1.3 ملین لوگ جو ایک چوتھائی حصہ ہے پوری پاپولیشن کا لبنان میں، وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں، تو بہت مظالم کر رہا ہے، جس طرح غازہ کے اندر انہوں نے کیا تھا اس طرح انہوں نے بمباری کی ہوئی ہے، تو مشرق وسطیٰ کے اندر وہ ایک فلیش پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کی جہاں تک آپ بات کریں گے، پاکستان کا ایک بہت یونیک اس کی اپرچونٹی ہے پاکستان کی کہ آگے چل کے گلف ریجن کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر اپنی ملٹری ڈپلومیسی سے، سویلین ڈپلومیسی سے ان کو بہت ساری اپرچونٹیز ملیں گی جب یہ ریکلیبریشن ہوگی، ری ڈرا ہو رہے ہوں گے جیو اسٹریٹجک، جیو پولیٹیکل جو الائنسز ہیں، جو مجھے بہت زیادہ قوی امکان لگتا ہے مستقبل کے اندر، اس کے اندر ایک ملٹری ڈومیننس کا اور پولیٹیکل انفلوئنس کا، اسٹریٹجک انفلوئنس کا بہت زیادہ پاکستان، اور میرے خیال میں ٹرکی کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ میوچل ڈیفنس پیکٹ ہے، لیکن
یو اے ای کا معاملہ ہے، یہ کافی حساس ہے. انہوں نے ظاہر بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو وہ پیسے تو دینے تھے $3.5 ارب، لیکن وہ تو دے دیے ان کو، اور ایسے نازک موقع پہ انہوں نے ایک دم مانگے جس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اور پاکستان کی لیڈرشپ نے، جو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ ہے، اس نے خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پیسے لوٹا دیے. وہاں پہ کوئی 17-18 لاکھ پاکستانی ہیں، ریمیٹنسز بھی آتے ہیں، لیکن یو اے ای جو جس طرح کا رخ اختیار کر رہا ہے آگے چل کے، وہ ایک پرابلمٹک ہے، نہ صرف خلیجی ریاستوں کے لیے بلکہ مشرق وسطیٰ کے لیے بھی، اور شاید ہمارے ریجن کے لیے بھی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک سے واپس ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین. ایران امریکہ جنگ اور ثالثی کے معاملات کے دوران مقامی سیاست میں مکمل سناٹا ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کی صحت اور پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات میں بھی کافی دوریاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں. مرکزی اور صوبائی قیادتوں کے اختلافات بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی رہنما احمد نیازی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ اور مرکزی قیادت ان کے فیصلے کو ڈس اون کر دیتے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کارکردگی پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. سابق رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت نے بھی سہیل آفریدی کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں، دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور سابق رہنما پی ٹی آئی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیر افضل صاحب، آپ کا بیان تھا کہ سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو چیلنج کریں گے، اس کی نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میں نے جو سٹیٹمنٹ جاری کیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کے پیشرو علی امین خان پہ بھی دباؤ تھا پارٹی کی ان لوگوں کی جانب سے جن کے اختلاف کی وجہ سے مجھے پارٹی میں مزید نہ رکھا جا سکا، کہ مروت کو جو ہے اپنی حکومت میں آپ لوگوں نے فکس کرنا ہے بیوروکریسی کے ذریعے، اور دیگر میرے خلاف جو کیسز درج ہوئے تھے 9 مئی کے بعد وہ بھی ریزیوم کروانا چاہتے تھے. تو یوں جو ہے علی امین خان نے تو فنڈ بھی دیے تھے اور میری ترقی، علاقے کی ترقی میں دلچسپی بھی لے رہے تھے. وہ تو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے. اچھا، جب نئے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو یہ جتا ادھر بھی پہنچ گیا، اور وہ انہوں نے کہا جی آپ نے اس معاملے میں، تو پھر صوبائی حکومت کی حما پہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے جو ہیں سارے فنڈ منجمد کیے. میرے رشتہ دار جو بھی سرکاری ملازم تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، ان کی تبادلے کر دیے دور پار کے اسٹیشنز میں. جو فوجداری کیسز تھے وہ ہائی کورٹ میں پراسیکیوشن کی طرف سے پراسیکیوٹ ہونے لگے. پھر مجھے ایک کمیٹی کا چیئرمین تھا آئی لینڈ گیس، وہ پروونشل گورنمنٹ نے مقرر کیے تھے سارے پی ٹی آئی ایم این اے، اس سے ہٹا دیا. یوں یہ تمام عوامل سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بات اب ذاتیات پہ آئی ہے. تو میرے پاس کوئی ذاتی رنجش کی وجہ سے یہ سارے تبادلے ہوئے؟ ہاں بالکل ذاتی رنجش تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. تو یوں سب کچھ ہونے کے بعد میں نے یہ بیان دیا، اور میں نے ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کیس دائر کروں گا. اس دوران جو ہے پارٹی میں مزید ڈیولپمنٹ ہوئی. پارٹی گزشتہ 1 ماہ جتنے تلاطم خیز موجوں کا شکار ہیں اور جتنی مطلب ہے کہ نقصان ڈیمیج اس 1 مہینے میں ہوا ہے وہ گزشتہ 3 سال میں نہیں ہوا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے علیمہ خانم سے علیحدہ دڑا بنا لیا ہے، ان کے اختلافات مزید گہرے ہو رہے ہیں، اور یوں جو ہے سب ایک دوسرے کی جو ہے ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے. لیکن ان سب لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں، لیکن ان رابطوں کے باوجود بھی ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں. تو یہ کس قسم کے رابطے ہیں؟ کیا سب کو صحیح ڈائریکشن نہیں مل رہی؟ میرا خیال ہے، دیکھیں خان صاحب کی اگر 30 سال کی پارٹی کے اندر کی سیاست دیکھ لینا، تو خان صاحب اور جہاں تک میں نے ان کو پایا ہے وہ یہ ہیں کہ ان کو جب بھی کسی کی شکایت ملتی ہے وہ بڑے ہی غور سے کان لگا کے سنتے ہیں، اور ان کی اس عادت کا سب کو علم ہے. دوسرا جو ہے پارٹی میں اگر اسد قیصر صاحب صوبائی صدر بنے تو جو ہار گئے وہ ان کو صوبائی صدر سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. تو یوں جو ہے پارٹی کے اندر وہ جو تقسیم والی پالیسی تھی وہ تو 26 سال تک تو رہی.
اور میرا خیال ہے جیل کے میں جانے کے بعد بھی خان صاحب جو ہیں یہ احساس نہیں کر سکے کہ یہ اب نارمل حالات نہیں ہیں اور پارٹی کو اتحاد کی بہت اشد ضرورت ہے. اتحاد کے بجائے خان سے ان کی منشا یعنی ان کی عادت کے مطابق ہر وہ اختلاف پیدا کرایا گیا جس سے پارٹی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے. اور یہ جو لوگ ہیں جو فیصلے کروا رہے ہیں 4-5 لوگ خاندان اینڈ فرینڈز، وہ لوگ جو ہیں ان کو خان کے مفادات یا پاکستان کے مفادات یا پی ٹی آئی کے مفادات عزیز ہی نہیں ہے. بدی وجہ کبھی سوشل میڈیا میں آپ ایسے بیانیے دیکھتے ہیں جو اینٹی پاکستان ہوتے ہیں. سوشل میڈیا اور ان لوگوں نے مل کے پوری قیادت کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے اور اپنی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی جرت اگر کرتا بھی ہے تو گالم گلوچ اس کا مقدر بن جاتی ہے. اور یوں آپ جس طرح جو ہے ملک پہ قبضہ ہے اسی طرح پارٹی پہ بھی ان لوگوں کا قبضہ ہے اور اس قبضے کا یہی ایک فائدہ ہوا ہے. لیکن مروت صاحب اب اس قبضے کو کون پھر ہٹائے گا؟ کیونکہ جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی جیسے کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ چیلنج کرنے کو، تو موجودہ قیادت کہہ رہی ہے کہ وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے اور جو لوگ ان کے خلاف مہم چلا رہے ہیں ان کو ناکامی ہوگی. تو پھر یہ جن لوگوں نے پارٹی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے ان لوگوں کی ہائی جیکنگ سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ کیونکہ بانی تو جیل میں ہیں، وہ تو اب ان معاملات کو نہیں دیکھ پاتے. دیکھیے یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے اور خان کا ہو رہا ہے، اور خان کو احساس کرنا ہوگا نا کہ اگر ان لوگوں کے مشورے اور فیصلے اتنے دانش مندی پر مبنی ہوتے تو پھر کوئی نتیجہ جو ہے کوئی اچھا آ جاتا. 3 سال میں ایک بھی نتیجہ ایک بھی فیصلہ جو ہے وہ کوئی اچھا نتیجہ نہیں دے سکا. تو لہذا ایک غلطی تو موجودہ قیادت کی ہے جنہوں نے خان کے سامنے لب سیے ہوئے ہیں، کوئی حقائق ان کو بتا ہی نہیں رہے ہیں. اور گزشتہ 1.5 سال سے بالخصوص ملاقاتیں صرف انہی کی ہو رہی ہے جو چھایا ہوا گروپ ہے. تو لہذا خان نے ان لوگوں کو جب تک سائٹ پہ نہیں کریں گے اور قیادت کو اختیارات نہیں سونپیں گے، پارٹی کے سارے فیصلے جیل کے اندر سے کروائے جاتے ہیں، تو یہ قیادت کس کا؟ ملاقات آپ کی پھر کیسے ہوگی شیر افضل صاحب؟ آپ اگر آپ عمران خان صاحب تک کے معاملات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ نے اس حوالے سے کوششیں کی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے کوشش کی تھی اور ابھی میں ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے 2-3 دوستوں نے کہا کہ جو لوگ چائے ہوئے ہیں وہ جناب خان کے کان بھریں گے، اور خان کے ساتھ جو ہیں اصل واردات ہمیشہ یہی ہوتی ہیں کہ ان کے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہیں. ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ جی آپ جن کے قبضے میں محصور ہیں وہ لوگ جو ہیں آج پارٹی کی اس تباہی اور شکست و ریخت کے ذمہ دار ہیں. یعنی پورا پاکستان جانتا ہے کہ مقبول ترین ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ ووٹ لینے کے باوجود پارٹی جو ہے وہ اب سیاست سے ہی ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے ان فیصلوں پہ لاگو ہوتی ہے جو فیصلے خان سے کروائے گئے. یوں ان تمام بات نے اور لوگوں کے گرانے کے چکر میں اور اپنوں کو بنانے کے چکر میں اور پھر جو پبلک میں میڈیا میں جو لوگوں کی تضحیق ہوتی ہے، اس نے مایوسی پھیلا دی ہے. اب ہر وہ بندہ بچا ہوا ہے جو خاموش ہے اور جو میڈیا پہ پارٹی کی ترجمانی کرے یا جو کوئی کارکردگی دکھانے کے چکر میں کوئی جلسہ جلوس کرے تو اس کی بینڈ بجانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو لہذا آہستہ آہستہ سب ایکٹیو لوگ کنارہ کش ہو گئے ہیں. جی اچھا، آپ سے میں بات کر رہی تھی کہ حکومت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا، لیکن جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ آج کل جس طرح کے اختلافات کا شکار ہیں اور ہم کسی کی طرف سے کوئی بیان سنتے ہیں، کسی کی طرف سے کوئی بیان سنتے ہیں، وہ ایک پارٹی والے بیانات نہیں آ رہے ہیں، تو یہ تو خود پارٹی کو مائنس کرنے والے معاملات ہو گئے. جی پی ٹی آئی کو اگر ارریلیونٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے آپ کو ارریلیونٹ کیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے داد دینی پڑے گی کہ جو 9 مئی کے بعد بزل میں جبر پارٹی کو نہ توڑ سکے
وہ اسی طرح شکوک شبہات اور سوشل میڈیا جو کا سہارا لے کے انہی لوگوں نے اس پارٹی کا یہ اشر کر دیا ہے کہ اب پاکستان کی سیاست سے ہی ارریلیونٹ نظر آ رہی ہے۔ اچھا شیر صاحب، چند دن پہلے شفیع جان صاحب کا بیان آیا تھا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ووٹوں سے اسمبلی میں ہیں، وہ پہلے استعفیٰ دیں پھر بات کریں، تو آپ کیا پھر ان کے کہنے پر پہلے استعفیٰ دیں گے؟ اور جس طرح آپ کے بیانات پہ پارٹی میں کافی غصہ بھی پایا جاتا ہے، تو کیا آپ ان کی بات مانیں گے؟ شفیع جان صاحب اگر عمران خان کے جانشین ہیں تو پھر تو میں بات مان لیتا۔ شفیع جان صاحب جو ہیں اس کے زبان پہ جو آ جاتا ہے نکال لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ یہ مطالبے مجھ سے کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس کو ایسی باتیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ اچانک وہ غائب ہو جاتے ہیں پھر اچانک سامنے آ جاتے ہیں کسی نہ کسی معاملے کے حوالے سے، ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ وہ ان تمام معاملات پر کس طرح چل رہے ہیں؟ وہ کس کی سائڈ پر ہیں؟ کیونکہ ہم تو پی ٹی آئی میں کافی سارے ڈائریکشنز دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی ڈائریکشن میں ہے، کوئی کسی ڈائریکشن میں ہے۔ میرا خیال ہے علی امین خان خود بھی شاید یہ جو اچانک غائب ہونا اور یہ دورے ان پہ پڑتے رہتے ہیں، لیکن آج کل پارٹی میں ہر ایک کو جو پارٹی کی ایسے گروپ کا ڈسا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ کنارہ کش ہو کے خود ہی ان کا تماشا دیکھیں۔ جو دوسروں کو گراتے تھے آج کل ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، تو شاید علی امین خان بھی تماشا کر رہا ہے اور میرا رابطہ ان سے ہے۔ اچھا، پارٹی میں اگر ہم اس وقت جو صورتحال کی بات بھی کر رہے ہیں، آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فیصلہ سازی کا ہے۔ یہ فیصلہ سازی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بھی برائے نام کردار ادا کر رہے ہیں، اور جو علیمہ خان ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، اس کے علاوہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں باقی وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آتی ہیں، تو یہ فیصلہ سازی کون کر رہا ہے پارٹی میں؟ دیکھیں، فیصلہ سازی جو ہے وہ ہیں بشرا بی بی، بہن سلمان اکم راجہ، اور اس کے علاوہ جو خان کے نزدیکی لوگ ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن کا تعلق میاں والی سے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں جو فیصلہ سازی ہے وہ میاں والی سے ہو رہی ہے؟ نہیں، میں نے کہا یہ ترتیب میں نے بتائی امپارٹنس کی، بشرا بی بی، بہنیں سلمان اکم راجہ، اور پھر جو نیازی صاحبان ہیں۔ تو بشرا بی بی کیا جیل سے فیصلہ سازی کر رہی ہیں پارٹی کے معاملات کی؟ فیصلہ دیکھیں جی، ہر ایک کی سفارش ہوتی ہے نا، ہر ایک دیکھیں بشرا بی بی سے تو خائف ہے علیمہ خانم کے باہر آئے گی تو اس کی چوٹی ہو جائے گی، اور یہ حقیقت بھی ہے، تو لہذا اور بشرا بی بی کے اپنے جو پارٹی میں جو دڑا ہیں وہ اس کو مضبوط مستحکم رکھنا چاہتی ہیں۔ مراد سعید جو ہیں وہ ان کے خاص حمایتی ہے۔ اسی طرح جو ہیں پنجاب میں لوگ جو ہیں ان سے حمایت رکھتے ہیں۔ جو محترمہ علیمہ خانم ہے اس کے اپنے حمایتی ہیں، اور اس نے اپنی پوزیشن کافی مستحکم کی ہے سلمان اکم راجہ صاحب کے منصب کو استعمال کر کے۔ اچھا، احمد خان نیازی صاحب نے کہا ہے کہ ہم 8 مئی کو ٹانگ سے صوابی تک لانگ مارچ کریں گے، جبکہ جو صوبائی قیادت ہے یا مرکزی قیادت وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ قیادت کا ہونا چاہیے، عام آدمی کا یا کسی شخص کا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ لانگ مارچ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یعنی کہ مرکزی قیادت کی طرف سے اگر فیصلہ آئے تو پھر اس لانگ مارچ کا حصہ بننا چاہیے۔ لازماً پارٹی کے فیصلے پارٹیاں کرتی ہیں نا، افراد تو نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک آپ نے، بالکل ٹھیک آپ نے، بہت بہت شکریہ۔ شیر افضل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔